جہاں سے تسبیح ہمیں ملی ہے وہ یہی تو خانوادہ ہے، یہی تو بیوی ہے۔ وہ تسبیح بھی خالی تسبیح نہیں ہے، دعا ہے۔ دیکھیں نیت پہ فرق پڑتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہے نا، آپ فجر کی نیت سے کریں تو فجر کی نماز ہے، شکرانے کی نیت سے کریں تو شکرانے کی نماز ہے، نافلہ کی نیت سے کریں تو نافلہ کی نماز ہے۔ نماز تو ظاہر میں وہی نماز ہے، نیت سے فرق ہے۔ آپ تسبیح کس نیت سے نکال رہے ہیں؟ جب بھی تسبیح نکالیں گے ثواب تو ضرور ہے، لیکن جس نیت سے نکالیں۔ جاب پر جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تسبیح نکال کے جائیے اس نیت سے، تو اس نیت کا اثر ہوگا۔ تو جو ہے آپ کی میں نے کیا عرض کیا، تسبیح تو اس قدر عظیم الشان تحفہ اس خانوادے سے اور بیوی کی جانب سے قیامت تک کے لیے، کہ مولا نے فرمایا، مولا صادق علیہ محمد نے، کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں ویسے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھلاتے ہیں۔ کہ پھر مولا نے فرمایا کہ یہ میزان میں، یہ لفظ میں 100 کے برابر ہے اور میزان میں 1000 کے برابر۔ 100 مرتبہ کہتے ہیں نا، اب 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، لکھا جاتا ہے 1000۔ عجب ہے۔ پھر سورہ جمعہ آپ کو یاد دلا دوں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو روزگار کے لیے پھیل جاؤ زمین میں، محنت کرو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی سست مومن ہاتھ پہ ہاتھ تک کے بیٹھا رہے اور بہانہ بنا لے کہ میں تو توکل کرتا ہوں بڑا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ مولانا نے دیکھا کہ مسجد میں ہر وقت کچھ لوگ بیٹھے رہے، ہمیشہ بس ظاہر میں عبادت اور نمازوں میں لگے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، بس یہی کام کر رہے ہیں۔ اور لوگ انسپائر ہونے لگے، ارے یار یہ تو اصل مومن تو یہی ہے۔ تو اب غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی۔ تو انہی میں سے کسی نے کہا کہ مولا دیکھیے تو کتنے متقی مومن آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا گئے کہ ہر وقت تم یہی رہتے ہو تو تمہارے کھانے پینے کا کہاں سے ہوتا ہے انتظام؟ کہ کوئی آ کر ہمیں دے دیتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے، صبر کر لیتے۔ امام نے کہا کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ کوئی دیتا ہے تو صبر، آئے آئے، کوئی دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، ان کو نہیں دیتا تو نہیں کھاتے۔ تم کون ہو؟ تم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے، مجلس بھی ضروری ہے، ماتم بھی ضروری ہے، اور عبادت بھی ہے، اور اس کے حلال وہ بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے بھی ایک محنت اور ایفرٹ۔ وابتغوا من فضل اللہ، لیکن اللہ نے کہا جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو تکبر میں نہیں آ جانا، فضل خدا بندی سمجھنا۔ یہ نہیں کہ کچھ حاصل ہو گیا تو اکڑ گئے، جناب یہ تو ہمارا کمال تھا، ہمارا ٹیلنٹ تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ان کے پاس وہ رزق نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا فضل بہرحال اللہ نے تقسیم رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تکبر میں نہیں آنا۔ پھر اللہ نے آگے کیا کہا، جو میرا موضوع سے لنکڈ بات ہے، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثیر بھی کرو۔ تو جیسے ہی آیت پڑھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ذکر کثیر، تو 1000 مرتبہ یا اللہ کہیں کہ 10,000 مرتبہ یا اللہ کہیں تو ذکر کثیر ہوگا کیسے؟ امام نے کہا تم نے کیا سمجھا ذکر کثیر کیا ہے؟ ذکر کثیر 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ کہنا نہیں ہے، ذکر کثیر تو ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے۔ وہ مل کے صلوات بھیجو نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، محمد و آل محمد پر، ضرور تسبیح ہے۔ تو یہ تسبیح ملی اس خانوادے سے۔ تو 2 تحفے، ایک مولا زین العابدین علیہ السلام کی 4 فقروں کی دعا، اور یہ تحفہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے کہ ایک تسبیح۔ اور یہ تسبیح جو خود سورہ جمعہ کا آغاز بھی تسبیح سے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ مجھے مرحوم علامہ تعالی جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، میں انہی کی روح کو اصال کرتے ہوئے اس مجلس میں تمام مرحومین کو ہم شامل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تفسیر میں بہت لطیف تفسیر بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ تو تسبیح ہے قال، یعنی زبان سے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک ہوتی تسبیح حال، زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی ہر شے اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے، چاہے زبان سے نہ کہہ رہی ہو سبحان اللہ، اس کا وجود بتلا رہا ہے کہ سبحان اللہ، کہ وہ عیب سے، ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ درخت کا وجود، ستاروں کا وجود، چاند و سورج کا وجود، جو خلقی میں پنجتن کی خاطر، یہ تو حدیث قصہ کا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح، زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔